بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شروع کرتا ہوں اس ذات پاک کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ کمالیہ اردو وائس کے دوستوں، 1491 قبل مسیح یعنی 1491 BC میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچا کر لے جا رہے تھے، اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ختم کرنے کے لیے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر آ گیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ بہت گھبرائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، تم نے ہمیں کہاں پھنسا دیا ہے؟ اب ہمارے سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ آگے جاتے ہیں تو سمندر میں ڈوب مریں گے، اور پیچھے جائیں گے تو فرعون ہمیں مار ڈالے گا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک، تو میری قوم کو اس عذاب سے بچا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو سمندر کے پانی میں مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک سمندر کے پانی پہ دے مارا، جس سے پانی درمیان میں سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور پانی کے درمیان دور تک راستہ بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سمیت اس میں سے گزر کر آگے نکل گئے۔ اتنے میں فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں آ پہنچا۔ اس نے جب پانی کے درمیان میں راستہ دیکھا تو اپنی فوج سمیت اس راستے میں داخل ہو گیا، لیکن جیسے ہی فرعون اور اس کے فوجی پانی کے درمیان آئے تو پانی اللہ پاک کے حکم سے دوبارہ برابر ہو گیا، جس سے فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔ دوستو، یہ واقعہ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے پیش آیا، اور یہ فرعون رامسیس دوم کا بیٹا منفتح تھا۔ رامسیس دوم وہ فرعون تھا جس نے بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کروا دیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بھی بچ گئے اور اسی فرعون رامسیس کے گھر میں پرورش پائی۔ لشکر کے غرق ہونے کے کچھ عرصہ بعد سمندر نے صرف فرعون یعنی منفتح کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ فرعون کے باقی تمام لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصر کے لوگوں نے ساحل سمندر پر پڑی فرعون کی لاش کو پہچان لیا اور لاش کو محل میں پہنچا دیا۔ فرعون کے رشتہ داروں نے اپنی روایات کے مطابق مسالے لگا کر اسے پوری شان و شوکت، اعزاز اور احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ چونکہ اللہ پاک نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنانا تھا، اس لیے مسالے لگانے کے دوران ان سے ایک ایسا عمل سرزد ہو گیا کہ جس سے بعد میں چل کر یہ پہچان ہونی تھی کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے جو سمندر میں ڈوب کر مرا تھا۔ دوستو، فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور کچھ عرصہ تک اس کی لاش پانی میں ہی رہی تھی، اس وجہ سے اس کے اوپر سمندری نمکیات کی ایک تہ جم گئی تھی۔ مصریوں نے وہ نمک صاف کرنے کی بجائے اس کے اوپر ایسے ہی مسالے لگا کر اسے محفوظ کر دیا۔ پیارے دوستو، بہت سی قومیں زمین پر آباد ہوئیں اور بہت سی صفائی ہستی سے مٹ گئیں۔ بہت سے طوفان آئے اور چلے گئے، وقت گزرتا رہا اور وقت کی گرد کے نیچے بہت کچھ دب گیا۔ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی اپنے مقبروں کی گہرائیوں میں کہیں چھپ کر رہ گئیں، ان کے نام صرف کتابوں میں باقی رہ گئے۔ پھر تقریباً 2000 سال بعد اللہ کے آخری نبی حضور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی دنیا پر رحمتوں اور نعمتوں کی بارش شروع ہو گئی۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت قرآن مجید فرقان حمید بھی ہے۔ اسی قرآن مجید میں سورہ یونس میں اللہ پاک نے فرعون کے قصے کو یوں بیان فرمایا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے بھی ظلم اور زیادتی کی نیت سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے کا انجام اس کے سر پر آ پہنچا تو کہنے لگا، میں مان گیا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں
اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ اور سورۃ یونس میں ہی اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کے متعلق آیت بھی نازل ہوئی ہے، لہٰذا آج ہم صرف تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ سورۃ زخرف میں بھی ہے، سو ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پیچھے آنے والوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ بحیثیت مسلمان ہم قرآن پاک کے ایک ایک لفظ پر من و ان یقین کرتے ہیں، لیکن عقلی اور فزیکلی طور پر کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے اس فرعون کی لاش کہاں پر محفوظ ہے اور کیسے اسے نشان عبرت بنایا جائے گا۔ کمالیہ اردو وائس کے دوستو، حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان فرعونوں کی قبروں کو دریافت کرنے کا سہرا ایک چور کے سر جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 150 سال پہلے 1871 یعنی 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے ایک چور احمد عبد الرسول، جو کہ زیادہ تر نوادرات وغیرہ چوری کر کے بیچا کرتا تھا، کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول کو پتہ چلا کہ فرعونوں کے مقبروں میں بہت سے سونا چاندی اور زیورات پڑے ہیں، تو وہ ان مقبروں کا راستہ ڈھونڈنے کی تگ و دو میں لگ گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے آخر ایک راستہ مل گیا۔ جب اس نے اس راستے کی کھدائی شروع کی تو وہ مقامی لوگوں کی نظروں میں آ گیا، جنہوں نے اسے پکڑ کر مقامی حکومت کے حوالے کر دیا۔ حکومت وقت کو جب مقبروں کے راستے کا پتہ چلا تو انہوں نے وہاں پر کھدائی شروع کروا دی۔ کھدائی کرتے کرتے آخر کار 1891 یعنی 1891 میں فرعونوں کی دوسری ممیوں کے ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون منفتح کی لاش بھی برآمد ہو گئی۔ ان ممیوں کی دریافت نے پوری دنیا میں کھلبلی مچا کر رکھ دی تھی۔ دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف دوڑ پڑے۔ ان ممیوں کو قاہرہ لے جایا گیا اور مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی ہے۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ کمالیہ اردو وائس کے دوستو، 1982 یعنی 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو مصر کی حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ دوستو، یہاں پر آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ فرعون کی لاش کو مصر سے فرانس لے جانے کے لیے پہلے فرعون کی لاش کا پاسپورٹ بنایا گیا، کیونکہ اس وقت فرانس کا قانون تھا کہ وہاں پر لاش لے جانے کے لیے بھی پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی تھی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائے نے کی تھی۔ مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑا اور واضح اشارہ تھا کہ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اور آج فرعون کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ساری دنیا کے سامنے موجود ہے۔ آج آپ گوگل پر صرف فرعون لکھیں تو آپ کے سامنے فرعون کی پچکی ہوئی قابل ترس حالت میں موجود سینکڑوں ہزاروں تصاویر آ جائیں گی، جو کہ چیخ چیخ کر یہ کہتی نظر آئیں گی کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا صرف اللہ پاک ہے، جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔
اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔